السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس مبشرہ اور آج میں آپ کو پڑھانے آئی ہوں اسلامیات۔ جی ہاں، اس ویک ہم اسلامیات کا پہلا سبق پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ہر بار ایک دعا پڑھیں گے اور اس دعا کو ہم آج اپنی کلاس میں یاد کریں گے۔ جی تو وہ کون سی دعا ہے؟ علم میں اضافے کی دعا۔ وہ دعا آپ یاد کریں گے اور ہر بار ہمیشہ پڑھنے سے پہلے اس کو لازمی 3 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ سب پڑھیں گے نا؟ شاباش۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لفظ بہ لفظ پڑھوں گی، آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرانا ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ٹرانسلیشن: او مائی اللہ، انکریز می ان نالج۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب روانی سے پڑھتے ہیں۔ ربی زدنی علما۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ اب آپ نے اس دعا کو ہمیشہ پڑھنے سے پہلے 3 بار لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کی بلند خوانی کرنے کے لیے آپ سب اپنی بکس اوپن کر لیں اور کتابوں کے صفحہ نمبر 8 پر آ جائیے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر آ جائیے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسماء الحسنی۔ جی، اسماء الحسنی کے مطلب پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ اسماء الحسنی کے مطلب ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے 99 نام دیے ہیں اور ہر نام کے ایک الگ مطلب ہیں۔ چلیے آئیے بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ اپنی شہادت کی انگلی کو وہیں رکھیے جہاں پر میں پڑھتی جا رہی ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسا ہے تاکہ ہم اسے جان لیں اور اس سے قریب ہو جائیں۔ ان ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جان کر اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہم جنت کے حقدار ہوں۔ تو کیا بتایا اس پیراگراف میں؟ جب بھی ہم کوئی دوست بناتے ہیں تو ہم اس سے دوستی کرنے کے لیے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں اس کی عادتوں کا پتہ چلتا ہے اور جیسے جیسے ہماری دوستی اچھی ہوتی جاتی ہے ہم اس سے اور قریب ہو جاتے ہیں، ہماری دوستی اور گہری ہو جاتی ہے جتنا ہم اسے جاننے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ناموں کے اندر اپنی خوبیاں، اپنی خصوصیات بتائی ہیں اور ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور ان سے محبت کرنے اور لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمیں ویسے بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مانیں، جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو کہے ہیں ہم ان کاموں کو کریں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم ان کی طرف راغب نہ ہوں، اس طرف نہ جائیں۔ جی ہاں، تو یہ ہوتی ہے محبت۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ چلیے اب صفحہ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پہ آئیے اور اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام الخبیر ہے، یعنی ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ جو کچھ بھی ہم دن بھر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو بھی اچھی یا بری باتیں آتی ہیں ان کا اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اللہ کے نام کو اگر ہم اس ذہن میں رکھیں تو ہم برے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نام جو آپ کی کتاب میں بتایا جا رہا ہے وہ ہے الخبیر، یعنی کہ ہر بات کی خبر رکھنے والا۔
جو چیز ہم چھپاتے ہیں، جو بات ہمارے دل میں ہے، جو چیز ہم عیاں کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات جس کو ہم چھپانا چاہیں جتنا بھی، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں۔ اگر ہم کوئی گناہ بھی چھپکے سے کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر ہمارے دل میں کوئی بری بات آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جان جاتا ہے۔ تو الخبیر کے معنی ہیں ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، بھلے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا نام ہم نے کون سا پڑھا؟ دہرائیے، الخبیر۔ جی شاباش۔ اللہ تعالیٰ کو العظیم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بلند مرتبے کا مالک ہے۔ عظیم کے مطلب بڑا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، اسی لیے اللہ کو العظیم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اللہ کو الرقیب بھی کہتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ ہم سب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی کہی ہوئی ہر بات سچ ہے اور ہر کام میں بھی سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الحق کے نام سے بھی پکارا ہے۔ تو ہم نے دو نام اور پڑھے ہیں، الرقیب اور الحق۔ الرقیب یعنی جو آسمان اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا، اور الحق حق سے نکلا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی چیز جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جو بھی چیز ہے وہ تمام سچ ہے۔ قرآن پاک خود ایک حق کا کلام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام سچ ہے، اسی لیے اللہ کو الحق کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو ہم نے کون کون سے نام یاد کیے؟ الخبیر، العظیم، الرقیب، الحق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا کہ ہماری ہر مشکل کا حل اسی کے پاس ہے، اور ہر مشکل وقت میں ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کا ایک نام الوکیل بھی ہے۔ جی، اگر ہم کبھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں ہر اس مشکل میں سے نکالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارا مشکل میں ساتھ دے۔ تو ہمیں ہر مشکل وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو الوکیل کے مطلب کیا ہیں؟ ہر مشکل میں ساتھ دینے والا۔ تو ہم نے اس صفحے پر کون کون سے نام پڑھے؟ الخبیر، خبر رکھنے والا، العظیم، سب سے بلند مرتبے کا مالک، الرقیب، دیکھ بھال کرنے والا، الحق، سچا، اور الوکیل، ہر مشکل میں ساتھ دینے والا۔ اب صفحہ نمبر 10 پہ آتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ کا نام القوی بھی ہے۔ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہوا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، اس لیے اس کا ایک نام القوی بھی ہے۔ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یعنی کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ کا ایک نام القادر بھی ہے۔ جی، قادر یعنی کہ قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ تو ہماری ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے، چیزیں بنانے والا بھی وہی ہے اور چیزوں کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ تو اسی لیے اس کا ایک نام القادر بھی ہے۔
الباقی یعنی ہمیشہ رہنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز بھی جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن صرف اللہ ہی کی ہستی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ جی ہاں، ہر چیز اس دنیا میں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ہم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن وہ واحد ذات کون سی ہے؟ اللہ، جو باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام کیا ہے؟ الباقی، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا۔ ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو یہ دنیا بہت بڑی نظر آتی ہے، پھر اس دنیا کے باہر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، مثلاً چاند، سورج، ستارے وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کو قائم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اس کا نام القیوم ہے۔ قیوم، قائم رکھنے والا۔ سورج، چاند، ستارے کب سے جو ہے وہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کب بنائے، لیکن آج تک اس دنیا میں موجود ہیں۔ سورج دنیا کو روشنی دیتا ہے ہر صبح، اور چاند جب اندھیرا ہو جاتا ہے تب نکلتا ہے۔ ستارے رات میں آسمانوں پر جگمگاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو نظام ہیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج دیر سے نکلتا ہو؟ نہیں نا۔ تو یہ تمام جو نظام ہیں یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قائم کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک اور نام ہے القیوم۔ الولی یعنی دوست۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ سکھ میں ساتھ دے، مشکل وقت میں کام آئے۔ ایسا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہی ہمارا دوست اور ولی ہے۔ ولی یعنی دوست۔ اگر ہم دوست کی بات کریں تو اچھا دوست کون ہے؟ جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ اداس ہیں تو آپ کا اس پریشانی میں آپ کا ساتھ دے۔ ولی جس کا معنی دوست ہیں، سب سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اگر کبھی بھی آپ پریشان ہوں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا کسی بھی ہر حال میں ساتھ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ رہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام کیا ہے؟ الولی یعنی دوست۔ لیکن بچوں، اللہ تعالیٰ کو دوست کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بہترین دوست اور مددگار کون ہے؟ اللہ۔ پھر آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 11 پر۔ ہم اکثر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر اپنے سے کمزور لوگوں پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام العزیز کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے طاقتور، غالب اور زبردست وہی ہے، اس لیے ہم نادانی میں اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان طاقت بھی رکھتا ہے تو اسے کمزور لوگوں پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس طاقت کا کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرتا، کبھی بھی کمزور لوگوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ کا نام العزیز اسی لیے ہے کیونکہ وہ سب سے طاقتور، غالب اور زبردست وہی ہے۔ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہم کو دے گا۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے نام پڑھا الخبیر، وہ ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اس کا عذاب ہم پر نازل نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے آپ کو الواحد بھی کہا ہے، یعنی ایک اکیلا۔ اللہ نے ہمیں اس نام کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، اسے اپنے کاموں کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے۔
اسی لیے اللہ کا ایک اور نام کون سا ہے؟ الواحد، یعنی وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ اسے کسی بھی کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے کاموں کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کون کون سے نام یاد کیے ابھی؟ القوی، القادر، الباقی، القیوم، الولی، العزیز، الواحد۔ تو یہاں تو ہمارا ختم ہوتا ہے سبق، لیکن اب ہم ایک کلمہ یاد کریں گے۔